ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت زیادہ چاہتے ہیں اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ کہ تمہیں لوٹا دیں بعد تمہارے ایمان کے کفر کی طرف۔ اہل کتاب، مشرکین، کفار، یہود و نصارہ مسلمانوں کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں۔ ہم مسلمان اتنا نہیں چاہتے کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنائیں، کوئی مشرک، کافر، یہود و نصارہ، اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام کی طرف ہو جائے۔ ہماری اس قدر جد و جہد، کوشش، محنت نہیں ہے جس قدر کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، اس لیے کہ ان کے اندر حسد ہے اسلام کا، ایمان کا، ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے۔ اس بنا پر وہ کوئی بھی نہیں چاہتے، کفار، مشرکین، اہل کتاب یہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان رہے۔ وہ چاہتے ہیں یہ سارے ہمارے مذہب کی طرف آ جائیں یا ویسے ہی ان کو مٹا دیا جائے، جس طرح کہ یہودیت کی طبیعت اسلام کے خلاف۔ مسلمان اس قدر محنت نہیں کرتا، اس قدر کوشش نہیں کرتا کہ غیر مسلم اسلام میں آئے، جس قدر کہ غیر مسلم کوشش کر رہا ہے۔ آپ کے وہ کیسے؟ میں اور آپ اپنی طبیعت کو دیکھ لیں نا، ہم نے کس قدر کوشش کی۔ وہ تو ایک بعد کی بات ہے نا کہ غیر مسلم کے سامنے ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا انداز اچھا ہو، ہمارا جینے کا طریقہ سلیقہ خوبصورت ہو، اور غیر مسلم ہماری زندگی کو دیکھ کر وہ ایک فخر کرے اور اسے محسوس ہو کہ واقعی اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ ہماری زندگی ایک تو بالکل اسلام کے مطابق نہیں، بالکل خلاف ہے۔ ذاتی ہمارا کردار جو ہے، جو اسلام نے اصول دیے ان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو اسلام میں کیا لائیں گے؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کبھی اسلام کے مطابق نہیں کی۔ ہم نے مسلمانوں کو ٹھیک مسلمان نہیں بنایا، تو غیر مسلم کو کب ہم اسلام کی طرف لائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو حسد ہے، ان کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے اسلام کے متعلق۔ فرمایا کہ وہ حسد کرتے ہیں بعد اس کے ما تبین لہم الحق، کہ واضح ان کے سامنے کھل گیا، حق ہو واضح ان کے سامنے ہو گیا، کھل گیا کہ حقیقت ہے کیا، اسلام کا انہیں بھی پتہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی کی امت کے لوگوں، تم انہیں معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ جو بھی تمہارے ساتھ بغض کر رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تمہارے خلاف ہے، دل میں دشمن ہے تمہارا، فاعفوا واصفحوا، درگزر کرو، انہیں معاف کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، ان قریب اللہ کا حکم آن پہنچے گا۔ پروردگار اسلام دشمن کی ان قریب گرفت کرے گا، تم انہیں معاف کرو، آپس میں معاف کرنا سیکھو، ذاتیات میں کوئی دشمنی ہے اسے معاف کرنا سیکھو۔ ہمارے ہاں یہ ایک طبیعت ہے، ہم انتقام لینے کی ہمارے اندر جو آگ ہوتی ہے نا، وہ کمال درجے کی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا یار کسی نے میری ذات کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اسے معافی کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اصول دیے تھے جینے کے، ہم مکمل اس کے خلاف چل رہے ہیں، وہ کس قدر معاف کر رہا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کہا اس کے برعکس ہماری زندگی ہے۔ ہم خود موازنہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی کو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو بھی جینے کا اصول طریقہ ہے، ہمارا سلیقہ ہے جینے کا، اس کے اندر کتنا زندگی کے اصول ایسے ہیں جو عین شریعت کے مطابق ہیں۔
وہ ہم اپنے لباس کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے چہرے کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے اخلاق کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے کردار کے حوالے سے دیکھ لیں، ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے حوالے سے دیکھ لیں، قریبی ہمسایوں کے ساتھ اپنا حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے دیکھ لیں، فضول خرچی کے حوالے سے دیکھ لیں، نماز و عبادات، ذکر و اذکار کے حوالے سے کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں تو ایمان کے حوالے سے ہم انتہائی شرمندہ ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانی، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری سوچ، ہماری فکر اسلام کے بالکل برعکس چلی گئی، لیکن پھر بھی پروردگار ہمیں معاف کر رہا ہے، وہ ہمیں چھوڑ رہا ہے۔ وگرنہ حق تو بنتا تھا کہ ہم اس کے احکام کے خلاف ہیں، وہ اپنی دھرتی سے ہمیں ہٹا دیتا، کہاں جاتے، کیا بنتی، لیکن پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے۔ وہ خالق و مالک ہو کے، وہ معبود ہو کے، وہ بادشاہ ہو کے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، وہ معاف کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بھی جس طرح کا معاملہ کرے اسے معاف کرنا سیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفو وصفحو، تم معاف کر دو، ذاتی طور پہ تم کبھی بھی کسی سے انتقام نہ لو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، ان قریب اللہ کا حکم آنے والا ہے، وہ پروردگار خود بہترین فیصلہ کرے گا تمہارا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہنے والی چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جیسا چاہے ایک لمحے سے بھی پہلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری بھول ہے، ہماری جو اکڑ ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر غرور ہے، ہماری یہ دولت ہے، ہماری یہ شہرت ہے، عزت و وقار ہے، ہم ان کے اندر آ کے بھول میں پڑ گئے کہ شاید ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہمیشہ ہے۔ ہم بہت بڑی بھول میں ہیں۔ آنن فانن اس کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، آنن فانن میری ذات مٹ سکتی ہے، آنن فانن اس جہاں کے حسن کو وہ پروردگار مٹا سکتا ہے۔ اس کے سامنے اس کائنات کے حسن و جمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مفہوم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا تھا اور اس طرح کی بدبو آ رہی تھی کہ صحابہ پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے اور کتنا قیمت میں خریدے گا؟ صحابہ نے بڑا تعجب کیا اداسان انداز میں، یا رسول اللہ بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، اس قدر بو آ رہی ہے اس میں گندی سی، اس کے قریب گزرنے سے اس قدر کراہت محسوس ہو رہی ہے، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کو خریدنے کا اور پھر قیمت پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پھر صحابہ سن لو اور میری امت کے لوگوں سن لو، جس طرح کہ تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بدبودار بکری کے بچے کی اہمیت ہے نا، اللہ کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی اہمیت اس سے بھی کم ہے۔ اس سے خود اندازہ لگا لیں ہم کیا حیثیت دیں گے مرے ہوئے بکری کے بچے کو جس کے اندر بدبو ہے، عجیب سمیل آ رہی ہے، اس کے قریب سے گزرنا کیا دور سے گزرنے سے بھی کراہت، بلکہ وہ تصور میں بھی آئے نا انسان کی طبیعت اوجھل ہو جائے، اس کی کیا قیمت ہے؟ ہم اسے جتنا ہو سکے گا دور کریں گے، اسے اپنے خیالات سے بھی دور کریں گے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی حیثیت مرے ہوئے بدبودار بکری کے بچے سے بھی کم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ حیثیت ہے دنیا کی۔ تو پروردگار چاہے تو آنن فانن اس کائنات کے نظام کو فنا کر دے تو یہ ممکن ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ تم لوگ یعنی آگے اپنی ذات کے لیے کچھ بھلائی بھیجو، بہتری بھیجو، نیکیاں کر کے آگے بھیجو۔ تم لوگ دنیا کے حرص و وس لالچوں میں، دنیا کے معاملات میں مگن رہ کر دنیا کے معاملات کو اور دنیا کے مال و متاع کو حاصل نہ کرتے رہو، یہ خاک ہو جانا ہے، یہ ملیہ میٹ ہو جانا ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کس قدر کوشش میں آج شام ہماری قبر میں ہو تو وہ ہماری کوششیں، وہ ہماری محنتیں، وہ ہماری کرپشن کر کے، وہ بے ایمانی کر کے، وہ لوٹ مار کر کے، وہ سود کے ذریعے بہت کچھ جو حاصل کیا تھا، وہ پیچھے اولاد موجیں کرے گی جو ہمیں کبھی دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھے گی۔ قبر میں ہم دفن ہو جائیں گے، وہ ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھا جا رہا ہوگا بندے بتا کیا کچھ کر کے آئے، کیا بنے گا؟
تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور بہتر سے بہتر اعمال اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو، نیکیاں بھیجو، خیر بھیجو اپنی ذات کے لیے آگے۔ ان قریب تم مرنے والے ہو، ان قریب تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے رکھ کے تم سے پوچھا جانا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کہا تھا، تم کیا کر کے آئے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں سوائے شرمندگی، چیخ و پکار اور رونے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے۔ فرمایا کہ جو تم آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تو وہ بہتری، وہ بھلائی، وہ نیکیاں، وہ اچھائیاں تم اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے، اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا کرے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے ہر کیے ہوئے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہم بڑے خفیہ انداز میں کرپشن کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، نہیں، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی عدالت میں جب تم کھڑے ہوگے نا، وہ اس چیز کو سامنے رکھے گا۔ یہ مت سوچو کہ تم کوئی بھی شراب پی رہے ہو، بدفعلی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، ستم کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، کسی کی عزت کو پامال کر، کچھ بھی کر رہے ہو نا، تم یہ مت سوچو کہ تمہارا رب نہیں دیکھ رہا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اسے نوٹ کر رہا ہے، یہ تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، ہر ایک زندگی کی ہر سانس تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے، پھر قیامت کی دن تمہیں دکھائی جائے گی۔ کیا ہوگا پھر؟ یہ نہیں کہ پھر میرا وہ کردار صرف میرے مقتدی ہوں گے ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو جی آپ کے علامہ صاحب ہیں، یہ اپنا تمہارے سامنے تو بڑے ماشاءاللہ خوبصورت لہجے میں، انداز میں، کردار میں درس دیتے تھے، بڑے سنجیدہ آدمی تھے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تنہا خفیہ انداز میں ان کا یہ کردار تھا۔ یہ صرف آپ مقتدی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ بھی ہوں گے، میرے ماں باپ بھی ہوں گے، میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے اساتذہ ہوں گے، بلکہ پوری امت کے لوگ ہوں گے، تمام صحابہ ہوں گے، تمام اہل بیت ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی جو میری ذات کے لیے میرے گناہوں کی وجہ سے ساری زندگی روتی رہی۔ ہر ایک کے سامنے کھل کے اس وقت عام طور پہ آپ لوگوں میرا رشتہ امامت اور امام و مقتدی کا ہے، آپ میرا بڑا سے بڑا کردار دیکھ لینا، خطرناک کردار، کیا ہو جائے گا؟ امامت و مقتدی والا رشتہ ٹوٹ جائے گا آپ کا میرا، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن تمام لوگ، پوری امت، اچھا دیکھیں کہ میرا چھوٹا سا، آپ میری عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، چھوٹا سا معاملہ سامنے آیا جائے تو میں سوچوں گا کاش یہ معاملہ آنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، کاش کہ میں مر جاتا۔ میرے مقتدی ہیں، میری عزت کرتے ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں، وہ دل میں کیا کچھ سمجھتے ہیں، میری ذات کو تو اسلام سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، میرا وجود عین اسلام سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور میرا کردار برا ان کے سامنے آ گیا۔ اس شرمندگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ بتائیں آپ لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جب میرا سارا کردار کھولا جائے گا تب کیا بنے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پروردگار تمہارا ہر ایک عمل دیکھ رہا ہے، تم بہتر سے بہتر عمل کر لو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر جنت میں مگر یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کی غلط سوچ تھی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بس پہنچی ہستیاں ہیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی نیک عمل کریں نہ کریں، بس ہمارے یہ دم درود چل رہا ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کافی ہے، ہم پکے جنتی ہیں۔ جنت کمانا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومن جنتی ہیں جنہوں نے جنت کے بدلے اپنی جان دے دی، پوری زندگی کا ہر لمحہ اسلام کے لیے دے دیا، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر طریقہ، ہر اصول، ہر سلیقہ عین اسلام کے مطابق تھا، اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ میں اور آپ انتہائی اسلام کے باغی نظر آئیں، اسلام کے خلاف ہماری طبیعت ہو، اور جنت کے دعوے یہاں بیٹھ کے کریں، اور جنت کی ٹکٹیں بانٹتے لوگوں کے یہاں نظر آئیں، کمال ہو گئی ہے یار۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تلک امانیہم، یہ تو محض ان کی آرزو ہے بیچاروں کی، ان کی خواہش ہے، یہ صرف کہہ رہے ہیں بس، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آگے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب انہیں کہہ دو کہ یہ جو
یہاں بیٹھ کے جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں، جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ اس پہ، جنت میں جانے کا بڑا دعویٰ جو تم کر رہے ہو کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس، یا وہ اپنا ذاتی فکر اور سوچ کو تم نے جنت بنا رکھا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، فرمایا کہ کیوں نہیں، جو کوئی بھی جس نے جھکا لیا اپنا سر اللہ کے لیے، اسلام کو تسلیم کیا، اپنے سر کو جھکا لیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فلہ اجر عند ربی، تو بس اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہترین اجر ہے۔ جس نے نیکی کی، اپنا سر جھکا لیا اسلام کے سامنے، اللہ کے سامنے، تو اس کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں وہ غم زدہ ہوگا، اسے امن ہے، سکون ہے، عیش و عشرت ہے، موجیں ہیں، کوئی بھی انہیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی، آخرت میں سکون کی زندگی ہوگی اس کے لیے۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر اگر اسلام کے احکام کے مطابق چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے، اخروی زندگی بھی ہماری خوبصورت ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو مخلص انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔